بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے سے پوری ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو براہ راست سب کو دے سکتا تھا، لیکن پھر لوگوں کو خیرات کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر انسان کی ضرورت اللہ براہ راست پورا کرتا تو انسان اس سے محروم رہتا۔ تو انسان کو موقع دینے کے لیے دوسرے انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت رکھی تاکہ تم کو ثواب بھی ملے اور تمہیں غربت کا، لوگوں کی محتاجی کا اور لوگوں کی ضرورت کا احساس بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ مال انسان خرچ نہیں کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر سزا دے، لیکن یہ مال اگر اس نے خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں جو اس کے پاس زائد رکھا ہوا تھا، یہی مال اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بچھو کی شکل میں بنا کر اس کے بدن پر اس کو سوار کرا دیں گے۔ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو سونا چاندی پیسہ روپیہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بظاہر دنیا میں کوئی سزا نہ ملے کسی مصلحت کی بنیاد پر، حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ یہ مال سانپ بن کر اس کی پیشانی پر، اس کے بغل میں اور اس کی پیٹھ کو جو ہے کیا ہو جائے گا، لگ جائے گا، اس پر سوار ہو جائے گا۔ اور یہی مال اگر اس نے صحیح خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ تو مال خیر بھی ہے، مال شر بھی ہے۔ جس جگہ خرچ کرنے کی اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کریں گے تو ٹھیک، اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ نے مال دے دیا، قیامت میں اگر خرچ کیا ٹھیک ہے، خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کا حساب ہوگا۔ بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ٹلیں گے اس وقت تک جب تک کئی چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ ہو۔ مال کے متعلق، علم کے متعلق، عمر کے متعلق سب سوال ہوگا۔ مال کے متعلق کیا سوال ہوگا؟ من این اکتسب وفیما انفق۔ مال کہاں سے تو نے لیا؟ حلال طریقے سے لیا، جائز طریقے سے لیا۔ وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان برائی کے اندر اس مال کو خرچ کرے تو عذاب لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر ضرورت سے زائد بھی خرچ کرے گا، اسراف، اللہ تعالیٰ اس کا بھی سوال کرے گا۔ پانی کے قطرے بھی اگر ہم نے زائد استعمال کیے، اللہ کی نعمت اتنی بڑی ہے تو اس کے متعلق، اس کم پانی سے کام چل سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں ایک بوند بوند کی ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک پیاس کے گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ اللہ کی جو اس نعمت کو بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اس وقت تک اس کا جب تک حساب نہیں ہوگا اس کو وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو مال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ تو مال خیر بھی ہے، مال شر بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مال تم نے بھیج دیا تم سمجھتے ہو کہ ختم ہو گیا، خرچ کیا تو اللہ کے راستے میں، اور جو تمہارے پاس رہ گیا تو وہ بچ گیا تو تمہارا ہے۔ فرمایا جو تمہارے پاس رہ گیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں بھیج دیا وہ تمہارے حق میں ہے۔ ما عندکم ینفد،
وما عند اللہ باق، جو اللہ کے راستے میں تم نے بھیجا وہ تمہارے کام آئے گا، جو تمہارے پاس رہ گیا کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے کام آئے ہو۔ غلط جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، دھوکے سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو انسان کو سمجھایا، انسان کی عقل اس کا الٹا سمجھتی ہے، جو رہ گیا اس کا اپنا ہے، نہیں، جو رہ گیا تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے بیٹوں کا ہے، کسی چوری کرنے والے کا ہے، دھوکہ سے لینے والے کا ہے، ضائع ہو جانے والا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تم جتنا بھیجو گے اس سے میں 10 گنا تو ہر حال میں تم کو دوں گا۔ اور جیسے انسان کی جو ہے نیت ہوگی اللہ اس کے اعتبار سے اس مال کو بڑھائیں گے۔ اخلاص، ایک آدمی سونا خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایک ذرہ خرچ کرے، کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرے، لیکن کھجور کا ٹکڑا سونے کے پہاڑ پہ بھاری ہوگا اگر اس نے اچھی نیت کے ساتھ کیا، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، ہمدردی ہو سامنے والے کی، احسان نہ جتلائے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں 2 طرح کے مال ہوتے ہیں جو انسان خرچ کرتا ہے۔ ایک مال تو اس کو ہر حال میں خرچ کرنا ہی ہے، لازم ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور یہ ایک مال ہے صدقہ اور خیرات، خرچ کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے، نہیں بھی کرتا کوئی اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ ایسی نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے پاس مال رکھا ہوا ہے اور ضرورت سے زائد ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا، اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہی دینا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا حساب نہیں ہے۔ آپ نے جب سے کاروبار شروع کیا آپ کا جو ہے 1 سال محرم میں مکمل ہو گیا، محرم ہے، آپ وقت سے پہلے دے سکتے ہیں، وقت کے بعد نہیں، ابھی رمضان نہیں آیا، اب محرم سے رمضان تک انتظار نہیں کریں گے، ربیع الاول سے رمضان تک انتظار نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے۔ وقت سے پہلے 4 مہینے میں 1 سال کا نکالیں ہو سکتا ہے، لیکن 1 مہینے 1 دن بھی جائے گا اور آپ کے ذمے وہ زکوٰۃ باقی رہے گی تو دنیا سے ایک عذاب لے کر جائیں گے، اپنے سر پہ گناہ لے کر جائیں گے۔ تو وقت سے پہلے نکالنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، اپنا حساب رکھنے کے لیے آدمی رمضان مکمل نہیں ہوا تھا سال، لیکن شروع کیا اس نے رمضان سے، پھر اگلے رمضان میں، اور اسلامی مہینے کا اعتبار ہوگا 1 سال کے اندر۔ اور 2.5% سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسہ رکھا ہوا ہے، کاروبار کا پیسہ ہے، اس میں حساب کرے جتنا پیسہ آنا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو مجھے پیسہ آنا ہے اگر میں جو ہے پہلے سے اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، ہر سال 50,000 روپیہ کوئی دینے کا ہے تو میرا ہی پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے، مجھے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر وقت پر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالا، جب پیسہ واپس ملا اس کو 5 سال کے بعد 5 سال کی زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے۔ اس سے اچھا ہے کہ اگر ملنے کی امید ہے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ کاروبار کا پیسہ ہے، جتنا اسٹاک ہے، جتنے میں خریدا ہے مال، اس کے حساب سے اس میں سے 2.5% ہے۔ سونا رکھا ہوا ہے، اگر زیورات ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سونا رکھا ہوا ہے چاہے زیورات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ زیور استعمال نہیں ہوتا، بنا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن جو استعمال کا زیور ہے اس پر نہیں ہے۔ لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ استعمال کی زیور پر بھی جو ہے زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی جو ہے اس پر جو ہے غلہ اگتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، بہت ساری چیزیں، جانور ہے پالتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر بتائیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے ہر حال میں ہم کو دینا ہے۔ پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کو چاہے دے دو، اس کو بھی مقرر کر دیا، ان لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، ان کے علاوہ کسی اور میں تقسیم نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں ہم کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرض مال بھی اور سنت مال بھی اللہ کے راستے میں خوب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔